نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ جنرل نیوز کے پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے اور دنیا بھر کے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آخری ایام اور چند لمحے، چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں اور ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ اے لوگو، اپنا محاسبہ کر لو، تم نے اس ماہ مبارک میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ کیا رمضان المبارک جس مقصد کے لیے آیا تھا، جو تقوی کا حصول تھا، کیا تم نے اپنی زندگی میں تقوی کا نور حاصل کر لیا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اس مقصد کو پورا کر چکے ہیں؟ کیا ہم نے رمضان المبارک کو اپنا شفیع بنا لیا ہے؟ کیا ہمارے رویوں میں تبدیلی آ گئی ہے؟ ہم نے اس ماہ مبارک سے کتنا نور ایمان حاصل کیا ہے؟ ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ یا پھر جیسی پوزیشن ہماری رمضان المبارک سے پہلے تھی، ہم اسی پوزیشن پر، اسی مقام پر کھڑے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کیا حاصل کیا ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک تو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا، لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ رمضان المبارک ہماری پوری 11 مہینے کی جو باقی زندگی ہے اس کے لیے ایک پریکٹیکل پریڈ کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی ہم نے جو ایام ہیں، باقی مہینے ہیں، وہ اس کے مطابق ہی ہم نے گزارنے تھے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے، نہیں اگر تو عبادت کا ذوق و شوق مل گیا ہے، نماز روزے کا آپ نے اہتمام کیا ہے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی عادت بن گئی ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت بن گئی ہے، اور آپ نے اللہ کے حضور مغفرت کا تاج حاصل کر لیا ہے اور اس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکے تو پھر یقیناً ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں کیا کمایا ہے، اور قیامت کے روز یہ رمضان المبارک ہماری شفاعت کرے گا، کیا ہم اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اور جب یہ رمضان المبارک کی ہر شب میں آپ کو معلوم ہے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب اس کی آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں ان سب کے مجموعے کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے فرشتوں میں پکارا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، اس کا یہ رائٹ ہے کہ اسے اس کی اجرت، اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ کے تمام افراد کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ کہ کیا ہم نے وہ بخشش کا پروانہ حاصل کر لیا ہے؟ ناظرین کرام، نہ جانے آئندہ برس کس کو یہ مقدس اور بابرکت گھڑیاں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے درمیان موجود تھے، اور آج ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے ترستی ہیں، آج صرف ان کی یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ نہ جانے پھر آئندہ برس تک رمضان المبارک کس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، اس نے نجات پائی جس نے تزکیہ کر لیا۔ ہم تزکیہ نفس کرنے میں کتنے کامیاب رہے، کتنی ہم نے برکات حاصل کی ہیں، کتنی عبادات کتنی کی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، اور اب ہم عید منانے کی جو تیاری کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے، یہ وعید کا دن بھی ہے۔ عید تو اس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، جس کے نماز روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور جس کے نماز روزے ریجیکٹ کر دیے گئے، رد کر دیے جائے، اس کے منہ پر مار دیے گئے، اس کی کس چیز کی عید ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں اس بات کے، انا لا ادری ام من المقبولین او من المطرودین، مجھے معلوم نہیں میں مقبول لوگوں میں سے ہوں یا رد کر دیے جانے والوں میں سے ہوں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک جاتے جاتے ہمیں احتساب نفس کا سبق دیتا ہے کہ اب عنقریب وہ مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ نوافل جہاں رمضان المبارک میں لوگ اہتمام کیا کرتے تھے، اب نوافل پڑھنا دور کی بات، وہ فرض تک لوگ نہیں پڑھتے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تلاوت کا ذوق و شوق جو مسجد میں قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی تلاوت قرآن کی، وہ ناپید ہو جاتی ہیں۔ وہ سحری کا پرکیف سما اور وہ افطار کا خوبصورت منظر اور روح پرور منظر اب کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ وہ سحر گاہی کی جو عادت تھی، تہجد کے وقت اٹھنا تھا سحری کے لیے، اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا تھا، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا موقع ہوتا تھا، اب عنقریب ہم اس سے جدا ہو جائیں گے، دل افسردہ۔ اب فرقت رمضان سے دل پارا پارا ہوا جاتا ہے۔ یہ ساری بہاریں اب کہاں نظر آئیں گی؟ لوگوں میں شرم و حیا کچھ نظر آتا تھا، گانے باجے کی آوازیں نظر نہیں آتی تھی، اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوبارہ سے بے حیائی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا آپ یہ پختہ عہد کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، مگر رمضان المبارک کا جو تحفہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیے۔ آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، روزانہ کم از کم 1 رکوع پڑھ لیں، اور اگر 1 رکوع روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا کا، اس کو ترجمہ پڑھنے کا، اس کی تفسیر اور اس کے مفاہیم سمجھنے کا ہم اہتمام کر لیں، تو آئندہ برس رمضان المبارک آنے تک ہم آدھے قرآن کریم کے مفاہیم سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ لیکن کچھ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھے تو صحیح، اپنی زندگی میں تبدیلی تو لائیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم نیکی کے راستے پر ڈھالنے کی کوشش تو کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک جو غم گساری کا بھی مہینہ تھا، یہ غمخواری کا مہینہ تھا، اسی لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ تم لغو اور بیہودہ روزے کی حالت میں جو کام اور افعال انجام دے لیتے ہو، کوئی بیہودہ بات سرزد ہو جاتی ہے، زبان سے نکل جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، کسی کی چغلی ہو جاتی ہے، کوئی ایسے افعال سر انجام دے دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو ان روزے کی کراہت دور کرنے کے لیے اور لغو اور بیہودہ باتوں کے کفارے کے طور پر شریعت مطہرہ نے صدقۃ الفطر کی تعلیم دی ہے۔ اس کا جہاں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے روزے لغو اور بیہودہ باتوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہیں پر روزے جو ہے وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے خوشیوں کا سامان بھی بن جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم دیا گیا صاحب ثروت کے لیے، صاحب نصاب کے لیے، کہ تم جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، صدقہ فطر ادا کر دو، وہ درجہ قبولیت اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہاں اپنے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے
اچھا، اس پر ایک جو اس ضمن میں ایک اہم بات سماعت کر لیجئے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں گندم کی 2 کلو کی مقدار کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو فطرانہ قرار دیا جاتا ہے، جو ہمارے اگر ملتان کے قرب و جوار میں دیکھا جائے تو 270 روپے کا اعلان کیا، ارد گرد کے علاقوں میں کہیں 300 روپے کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ بھی 300 روپے فطرانہ دیتا ہے، اور جو ارب پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، کئی فیکٹریوں ملوں کا مالک ہے، وہ بھی 300 روپے فطرانہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ عام مڈل کلاس کا آدمی وہ اگر 300 روپے فطرانہ 2 کلو گندم کے حساب کی نصاب کی مد سے دیتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کھجور، جو، کشمش 4 کلو کے حساب سے دینا چاہیے، جو کہ 1600 روپے بھی بنتا ہے۔ کشمش کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 3000 کے قریب بنتا ہے۔ اب 3000 اگر صاحب ثروت آدمی ہے تو وہ فطرانہ دے گا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ غریب آدمی جو ہے وہ مڈل کلاس ہے، وہ 300 کے اعتبار سے دے، لیکن امیر بھی ایک ہی فطرانے کا نصاب دیتا ہے، غریب بھی ایک دیتا ہے۔ ذرا اس پہلو پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم کسی غریب کو اتنا تو دیں کہ اس غریب کا ایک جوڑا ہی آ جائے، اس کے گھر کا جو ہے وہ 2 دن کا کھانا تو پک سکے نا۔ اور اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے لیے بہتر بندہ وہی ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ بندہ وہی ہے، من احسن الی عیالہ، جو اس کی مخلوق کے لیے اچھا ہو۔ اور الراحمون یرحموا من فی الارض، اور فرمایا کہ یرحمکم من فی السماء، تم، جس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک شعر کی صورت میں ایک شاعر نے کیا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور کیا معلوم کس کی دعا آپ کی درجات کی بلندی اور آپ کی خوشیوں کی منتظر ہو۔ ان کے گھروں میں خوشیاں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں جو ہے خوشیاں نازل کرے گا۔ اور ایک پیاری حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے، فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابونی فی الضعفاء، کہ اے لوگوں میری خوشنودی اور میری رضا کو جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کی خوشنودی میں اور بے یار و مددگار لوگوں کی خدمت کرنے میں میری رضا کو حاصل کرو۔ فرمایا انما ترزقون ما تنصرون بضعفائکم، بے شک تمہیں جو تمہارے غریب، بے یار و مددگار، جو تم میں سے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، فرمایا تمہاری مدد بھی ان کی وجہ سے کی جاتی ہے، وَتُرْزَقُونَ، تمہیں رزق بھی انہی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ضرورت سے زائد ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس میں دوسرے لوگوں کا حصہ رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوشی اور فرحت کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کا حق ادا کریں، ان کو صدقہ فطر دیں، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ کریں، تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور دونوں جہاں کی بھلائیاں بھی ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ خوشیاں بانٹیں سے یہ ایک ایسا فلسفہ ہے خوشی بانٹنے کا کہ جب آپ اسے بانٹنے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ امریکہ کی مشہور اسٹریٹ ہے جو بزنس کا مرکز ہے، وال اسٹریٹ، وہاں پر بڑے بڑے ایک امیروں کا انٹرویو کیا گیا جو کروڑوں پتی لوگ ہیں، ان سے پوچھا گیا خوشی کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے خوشی کیا ہے، کیونکہ پیسہ دولت ان کے پاس بہت ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جس کے پاس دولت ہے وہی خوش ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خوشی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ خوشی تب ہوتی ہے جب آپ دوسرے کے لبوں پر مسکراہٹ بھریں گے، جب دوسروں کے لیے خوشی کا سامان بنیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی یہ خوشیاں ریٹرن کر دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لا دے گا۔ تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، دوسروں کو خوش کیجیے، دیکھیں اللہ کی رحمتیں کس طرح بڑھ کر آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اسی کے ساتھ ہی خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔